بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم ناظرین، ہم نے ایک سیریز شروع کی جس میں ہم نے بات کی کہ قرآن کریم کا سیاسی نظام کیا ہے، قرآن کریم کا سماجی نظام کیا ہے، معاشرتی نظام کیا ہے۔ ہم نے بات کی کہ قرآن کریم کا معاشی نظام کیا ہے۔ بہت ساری گفتگو ہوئی ان موضوعات پر، بڑے اہم موضوعات جن کا تعلق عہد حاضر سے، دور جدید سے، اور جو کنفیوژنز ہیں، جو ابہام ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام وہ ابہام نکلے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا دین مکمل دین ہے اور دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا حل قرآن کریم پیش نہ کرتا ہو۔ دنیا کتنی بھی آگے چلی جائے، انسان کا ذہن جتنا بھی ارتقا کر لے، ہمیشہ امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم کا تعلیمی نظام کیا ہے، قرآن کریم علم کسے کہتا ہے، قرآن کریم جو دنیاوی علوم کو ڈگریاں حاصل کر لینا، پھر ان ڈگریوں کو کیش کرانا اور ایک اچھی نوکری تلاش کر لینا، کیا صرف یہی علم ہے، یا قرآن کریم بات کرتا ہے کہ علم حاصل کریں، علم سے اصلاح نفس ہو، پھر اصلاح نفس سے اصلاح معاشرہ ہو، کائنات کو کچھ ڈیلیور کریں۔ اس دنیا میں آئے ہیں چند پیسوں کے عوض اپنی خدمات کو کسی بڑے ادارے کو دے دینا دین کو مطلوب ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم کی بار بار اور کئی جگہوں پر علم کی اہمیت، علم کی فضیلت پہ گفتگو ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ قرآن کا علم کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے علماء سے۔ خواتین و حضرات، چلتے ہیں لاہور، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت سے۔ ہمارے منتظر ہیں ہمارے دوست محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب آیات ربانی کی تلاوت کے لیے۔ آئیے ہم لاہور چلیں۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ قالوا سبحانك، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم جا رہے ہیں پھر لاہور، جہاں محمد اسلم راؤ صاحب ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ آئیے لاہور چلیں۔ بہت بہت شکریہ انیق صاحب آپ کا۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کا درس دیتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کا تعلیمی نظام، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ تشریف فرما ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے عہد کے نمائندہ علماء کرام۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے سب واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل کریکولم کمیشن نصاب تعلیم کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے ایک بورڈ بنایا، اس کے بھی آپ 2 سال ممبر رہے۔ لا تعداد کتابوں کے مصنف ہیں، ڈاکٹریٹ آپ کا امریکہ سے ہے، صاحب نگاہ۔ تشریف فرمائے ان کے ساتھ محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، بہت معروف نام ہمارے ملک کا۔ کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو منصہ شہود پہ آ چکی ہیں اور بے پناہ پذیرائی انہیں حاصل ہو چکی ہے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کوئی اس کا وہ سوال جو میں روز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے پہلے میں کل پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتاتا ہوں۔ کل ہم نے سوال یہ پوچھا تھا، آپ کی خدمت میں جو رکھا تھا سوال وہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر سنایا؟ درست آپشن ہے 2 مرتبہ۔ پروگرام کے آخر میں قرآن دازی ہوگی اور درست آپشن روانہ کرنے والے ایک فرد کی خدمت میں گفٹ ہیمپر روانہ کیا جائے گا جو کہ مشتمل ہوتا ہے کتابوں پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس سورہ مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان کو من گھڑت قرار دیا؟ 3 آپشنز، سورہ نساء، سورہ مومن اور سورہ نور۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، درست آپشنز روانہ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا تعلیمی نظام، یہ ہے ہمارا فوکس جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس سے پہلے آپ یہ فرما دیجئے کہ قرآن کریم تعلیم سے پہلے جو علم کے بارے میں بات کہتا ہے، قرآن کریم علم کسے قرار دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خود یہی چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے تصور علم کو ہم آپ کے خدمت میں عرض کریں۔ یہ جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، اس کے سماعت کا شرف ہم لوگوں نے حاصل کیا، اس میں یہ جو فرمایا گیا کہ یہ پورا نظریہ علم ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس میں ہم آدم کو کے لفظ کو 2 طرح سے لے سکتے ہیں۔ ایک تو خود حضرت آدم جو نبی کریم نبی ہیں، ان کی ذات کے حوالے سے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ دوسرا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بنی نوع انسان کے نمائندہ ہیں، باپ ہیں گویا، اور انہی سے نسل انسانی چلی۔ تو اس میں ایک مفہوم یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے آدم میں یہ پوٹینشل رکھا کہ جس چیز کو ہم نے کائنات میں خلق کیا ہے، کیونکہ علم کا اطلاق دیکھیے معلوم پر بھی ہوتا ہے، نامعلوم پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہمیں نہیں پتہ کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کیا ہے، تو ہمارا نامعلوم، ہمارے لیے نامعلوم ہونا اس کو علم سے خارج نہیں کیا کرتا۔ بہت اچھی بات۔ تو علامہ آدم الاسماء کلھا کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ بھی انسان دریافت کر سکتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ قابل دریافت ہے انسان کے لیے، اور اس کا پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دیا کہ اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ دریافت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک بات آتی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، تو یہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں ہے،
یہ انسان کے لیے بھی ہے. کیونکہ دیکھیں فرض کیا جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب روح کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل ہے. چیزیں قابل دریافت ہونے کے باوجود بہت سے ایسے حقائق ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی دریافت کی صلاحیت انسان میں نہیں رکھی. اور جب قرآن مجید کہتا ہے العلم، تو وہ جو آپ نے آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. اب آپ اس میں اگر ترتیب دیکھیے تو علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جوڑا ہے. یہاں پہ لفظ اللہ یا اور کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی آ سکتی تھی، لیکن وہ جو رحم عمومی ہے، رحمان کا جو تقاضا ہے، اور اس میں خلق انسان سے پہلے علم القرآن کی بات ہے کہ قرآن یعنی ہدایت. یہاں پہ صرف قرآن مجید مراد نہیں ہے بلکہ پورا تسلسل ہدایت کے جو قرآن مجید پہ پہنچ کے اختتام پذیر ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. تو پہلے ہدایت رکھیے، اس کے بعد خلق الانسان، اور اس کے بعد پھر اس کو بیان کیسے کیا جائے گا اس ہدایت کو، اور وہ کیسے آگے چلے گی، یہ ترکیب بھی انسان کو یہ صلاحیت بھی بتا دی. اور دوسری بات ایک اور اہم یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں العلم کا لفظ استعمال کرتا ہے وہاں یہ کہتا ہے کہ جب العلم ان کے پاس آگے، جب انہوں نے اختلاف شروع کیا. اور العلم سے مراد جو ہے وہ علم حتمی یا علم یقینی ہے، اور وہ ہدایت الہی اور قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. تو جو بھی علوم ہیں ان کو ان کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے، تب وہ العلم ہے. تب وہ العلم ہے. اچھا، یقیناً اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایات، ان کے اثر میں رہتے ہوئے جو چیز حاصل کی جائے وہ علم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلم مخافہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. مفتی صاحب، علم اور خشیت میں کوئی ربط ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اچھا، یہاں پر جو علماء کا لفظ آیا ہے یہ اصطلاحی معنوں میں علماء یا صاحبان علم؟ اس میں یہ صاحبان علم. اس میں علماء کے ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم لیتے ہیں پاکستان میں، یعنی صرف علم دین مراد نہیں ہے. وہی میں نے کہا پاکستان میں کہ صاحب یہ عالم ہے تو عالم سے مراد صرف ہم لیتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے. لیکن قرآن کریم جو یہاں پر جو بات بتانا چاہ رہا ہے وہ صاحبان علم کے معنوں میں، کیا ایسا درست ہے؟ نہیں، ہم اس کو علماء دین جو ہیں، دین کے اندر جتنا زیادہ رسوخ ہوتا جاتا ہے، دین آپ پہ جتنا کھلتا جاتا ہے، جتنا زیادہ کھلتا جائے گا اتنا زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ حاصل ہوتی جائے گی، پردے جتنے بیچ سے ہٹتے چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے اس خشیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی اس سے جو ہم علماء سے مراد لیں گے وہ علماء علوم نبوت ہیں. علماء علوم نبوت جو ہیں وہ چونکہ معرفت الہی میں یہ علم اضافے کا ذریعہ ہے، تو اضافہ ہونے کی وجہ سے خشیت الہی کے اندر جو ہے وہ پھر اضافہ ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے، یعنی تو اس بنیاد پر تقوی میں اور علم میں، خشیت میں، مخافت میں اور علم میں بہت ہی بنیادی تعلق ہے کہ ایک شخص عمل کر رہا ہے لیکن اسے علم نہیں ہے. ظاہر ہے وہ عمل کر رہا ہے لیکن بیچ میں حجابات موجود ہیں. علم چونکہ معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے، علم اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ ہے. جتنی زیادہ جس کی رسائی ہوگی اتنا زیادہ وہ اللہ کا مقرب ہوگا، اور جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس پر خوف، تقوی اور خشیت، پھر ان چیزوں کا پھر غلبہ ہوتا ہے. جتنی صفات الہیہ اس پر منکشف ہوتی جاتی ہیں اتنا ہی خشیت الہی اس کے اندر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ دیکھیں جب قرآن جب علم کی بات کرتا ہے اور اسلام میں بھی جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم ضرورت انسانی اور مقصد انسانی، علم گویا سب کو شامل ہے. علم طب ہو یا علم سائنس ہو یا علم انجینئرنگ ہو یا علم ٹیکنالوجی ہو یا علم سائنس ہو، تمام جو ضرورت انسانی کے لیے جتنے بھی علوم ہیں، اسلام نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ ان علوم کے حصول کو فرض کفایہ قرار دیتا ہے.
فرض کفایہ قرار دیتا ہے. لیکن ایک ہے مقصد انسانی، یہ ضرورت انسانی ہے، ایک ہے مقصد انسانی. مقصد انسانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مقصد انسانی سے مراد یعنی وہ علوم کہ جن کے ذریعے مجھے اپنی زندگی میں جو کام میرے لیے جائز ہیں، جو ناجائز ہیں، جو میرے لیے حلال ہیں، جو میرے لیے حرام ہیں، یہ جو علوم ہیں جنہیں ہم علوم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو اب یہ جو تلاوت ہے، تعلیم ہے، علم ہے، تزکیہ ہے، جسے ہم یعنی فقہ باطن سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہاں قرآن خود کہتا ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو کتاب اور حکمت کا جو علم ہے یہ ہے مقصد انسانی. تو ظاہر ہے جو مقصد انسانی ہوتا ہے اس علم کو فضیلت ہے ضرورت انسانی پر. ہاں ضرورت ہونے میں چونکہ دونوں برابر ہیں، اس لیے ایک شخص اعلیٰ مفتی یعنی اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والا جیسے یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح ہماری ضرورت ایک سائنسدان کی بھی ہے، ہماری ضرورت انجینئر حضرات کی بھی ہے، ٹیکنالوجی وہ بھی ہماری ضرورت ہے. تو ثواب کے اعتبار سے اور فرض کفایہ ہونے کے اعتبار سے یہ سارے برابر ہیں، اور ان میں بھی وہی ثواب ہے جو ایک عالم بننے کا جو ثواب. بالکل. تو یہ جو بات جو قرآن کریم کی بلکہ جو آیت تلاوت فرمائی آپ نے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اس میں وہ عالم دین یعنی علماء دین اور وہ جو علماء ہیں جو دیگر علوم جن کے بارے میں جو ہم نے آج آیت بھی سنی کہ یہ دنیا کے جو علوم ہیں یا اسما کے جو اسما ہیں مختلف اشیاء کے، جس طرح آدم کو یہ چیزیں معلوم ہیں فرشتوں کو نہیں معلوم تھیں، تو یہ آدم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان علوم کو بھی مسخر کرے، انہیں حاصل کرے، اور خشیت الہی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے کہ ہم اس میں مفتی صاحب کی بات میں کچھ اضافہ کرنا جی چاہیں. فرمائیے. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے آیہ مبارکہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ٹھیک ہے. یا تخلیق کی آیات ہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں وہ ہم نے تمہارے لیے تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ اس کا تخلیق کرنے والا. اس میں ایک درجہ علم جو ہے وہ تو ایمان کا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور یہ چیزیں بغیر اس کے وجود کے آ نہیں سکتی، یہ نہیں ہو سکتا. پھر ہم اس کی صفات پہ جب غور کرتے ہیں، اس میں جیسے ابھی اس آیہ مبارکہ جو تلاوت کی گئی تھی اس کے آخر میں عزیز الحکیم ہے. تو یہ عزیز الحکیم بہت جگہ پہ آیا اور اس قسم کے الفاظ آئے، اس قسم کی صفات آئیں. تو ایک تو اس کا علم ہے کہ ہم اس کو مانیں اور ان آیات کے درمیان ہم ربط اس کا قائم کریں، ایک تو یہ علم. دوسری چیز یہ کہ اس تسخیر کائنات کو ہم دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیسے کی ہے اور پھر اس کو مسخر ہمارے لیے کس طرح سے کیا ہے اور ہم اس کو مسخر کرنے کی عملاً کوشش کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اس میں یہ ہے کہ علم جوں تسخیر کائنات اور وہ تمام حوالوں سے ہے. یہ پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے خشیت الہی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے درجے سے نکل کر اور پھر وہ ایک پریکٹیکل لائف اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا اور اس کو دریافت کرنا جو ہے وہ. اب آج صبح کی ہم مثال دیتے ہیں، جب ہم آ رہے تھے یہاں تو ہم دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ کر رہے تھے کہ سامنے 14ویں کا چاند جو ہے وہ بالکل سامنے صبح کے وقت کے ایک طرف سے شفق جو ہے وہ صبح کا سپیدہ جو تھا وہ نمودار ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے وہ. تو یہ تو وسط لیل میں ہوا کرتا ہے، یہ صبح کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. تو جب ہم اس ڈائیورسٹی کو سائنٹیفک طور کے اوپر، ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا اور ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو کہتے سبحان اللہ کیا تیری قدرت ہے. دوسرے جب ہم اس فینامنا کو دریافت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کئی 100 درجے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور خشیت الہی جو اس میں بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ جو آپ نے بہت عمدہ بات یہ فرمائی کہ صاحب یہ علم کی تعریف جو کہ بیان ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، پھر آپ نے مقصدیت کی بات کی کہ صاحب علم ایک مقصد کا تعین کرتا ہے. علم کی تعریف ہو گئی، مقصد ہو گیا. اب ان تعریف اور مقاصد کی روشنی میں ہم اپنا تعلیمی نظام دیکھتے ہیں، صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا. یہ بتائیے کہ اس میں جو مقاصد اور جو تعریف آپ دونوں علماء کرام نے بیان فرمائی اس کا کتنا حصہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات فرمائی کہ یعنی بنیاد ایمان ہے، ٹھیک ہے. ایمان کے بعد ذکر ہوتا ہے عمل صالح. تو اعمال صالحہ میں بہترین عمل ظاہر ہے علم کا ہے.
علم کی جب ہم بات کرتے ہیں یا قرآن جب بات کرتا ہے تو علم وہ علم کہ عمل اس کا لازمی حصہ ہو. جہاں بھی قرآن کریم ذکر کرتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل، تو عمل کو بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں ان کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کا کامل ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں جہاں اہل علم کا ذکر ہے عموماً اہل کتاب اوتوا الکتاب کہ ان کی جو ذمہ داری ہوگی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. تم کتمان علم نہیں کرو گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو علم کھولا ہے لوگوں کے سامنے اس کو واضح انداز میں اور کھول کے تم بیان کرو گے. تو علم وہ کہ عمل اس کا لازمی خاصہ ہو، علم وہ کہ اس کا نشر و اشاعت فرض ہو. کتمان علم کہ اس کے اوپر جو ہے وہ وعید آئی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. افرأیت من اتخذ، وہ علم ہے لیکن علم عمل کی طرف نہیں لے جا رہا بلکہ علم اتباع ہوا کا سبب بن رہا ہے، خواہشات. تو چونکہ علم کا جو لازمی خاصہ ہے وہ عمل ہے، عمل کرنے کے بجائے اس علم کو اتباع ہوا، ہوس پرستی کے حصول کے لیے اور کسب دنیا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری آیت اس سے بھی زیادہ وعید کے اعتبار سے جو آئی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا، بجائے علم پر عمل کرنے کے اتباع ہوا کو اختیار کیا اور شیطان کا راستہ لیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اسے بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ دے دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. قرآن نے مثال دی اس عالم کی کہ اس عالم کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر اس پہ بوجھ لا دو تو پھر بھی ہانپے، بوجھ نہ لا دو تو پھر بھی ہانپے. تو یہ علم وہ کہ جو عمل کی طرف انسان کو لے جائے، علم وہ کہ جو مجھے عمل پہ مجبور کرے، علم وہ کہ جو مجھے دین کی اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ علم مجھے مجبور کرے. اب ظاہر ہے یہ جو خاصیت ہے یہ خاصیت علوم نبوت کی ہے. اب اگر میں آپ ہی سے بات سیکھوں کہ اگر ایک شخص سائنسدان بنتا ہے، ایک شخص انجینئر بنتا ہے، انجینئرنگ پہ اور سائنس پہ عمل کرنا اس کا کوئی فرض نہیں. اگر اس پہ عمل اس نے نہیں کیا تو اللہ کے یہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن میں عالم بنا ہوں، میں خود اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا، میں اس علم کی اشاعت نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میری گرفت ہوگی. تو جہاں عالم کا درجہ بہت ہے تو یہ جو عالم ہے اس کی ذمہ داری بھی پھر بہت بڑی ذمہ داری ہے، پھر اس کی گرفت بھی بہت بڑی ہے. ہمارے خیال میں اگر وہ سائنسدان ہے، سائنس اس نے پڑھی، ڈاکٹر بنا یا وہ، اور اس نے اس سے بنی نوع انسان کو فائدہ نہیں دیا تو گرفت اس کی بھی ہوگی. اس کی بھی گرفت ہوگی. کیونکہ علوم کی تو وضاحت ہو گئی. دو دائرے ہیں، ایک تو علوم نبوی اور دوسری بات ہے کہ علوم دنیاوی، جس پر آپ دونوں حضرات نے کھل کر بات کی. اس پر ہم بات کریں گے. سوال میں نے یہ رکھا تھا مفتی صاحب کے سامنے کہ جو علوم دنیاوی ہیں، جو آپ دونوں حضرات کی گفتگو کے نتیجے میں سامنے آئے، اور یہ گفتگو ہوئی قرآن کریم کی روشنی میں، اس روشنی سے ہم استنباط کر رہے ہیں یا نہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں. صرف قرآن کریم میں اگر یہ ہدایتیں موجود ہیں اور ہیں تو پھر اس پہ عمل کون کرے گا؟ ہم علوم پر دسترس ہمیں کیوں نہیں ہے تاکہ تسخیر کائنات کی جانب ہمارے سفر کا آغاز ہو؟ یہ سفر کا آغاز کیوں نہیں ہوتا؟ اور ماضی میں ہمارا حصہ یہ رہا. خواتین حضرات، یہی رکھیں گے سوالات بریک سے واپس آنے کے بعد. اس وقت ہم جا رہے بریک کے جانب واپس آئیں گے. ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور معزز علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. گفتگو ہو رہی ہے کہ دین کون سا تعلیمی نظام دیتا ہے، اور نظام پر گفتگو ہونے سے قبل ہم نے بات کی کہ دین تعلیم سے پہلے علم کی کیا بات کرتا ہے، اور پھر علم کے مقاصد کیا بتاتا ہے کہ علم کیوں حاصل کیا جائے، اصلاح نفس کے لیے یا صرف چند روپے پیسہ کما لینے کے لیے. بہت ساری گفتگو ہو گئی اور معلوم یہ ہوا کہ دین نے موٹے موٹے اصول دے دیے ہیں. اب وہ اصول نظام میں کیسے ڈھلتے ہیں، اس پر گفتگو مزید ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں محسن نقوی صاحب کے سامنے، میں ایک سوال کوئز کا رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جو آج میں نے صبح پوچھا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس سورہ مبارکہ میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان کو من گھڑت قرار دیا؟ 3 آپشنز، پہلا آپشن سورہ نساء، دوسرا آپشن سورہ مومن اور تیسرا آپشن سورہ نور۔ خواتین حضرات، ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-27009، 021-345-28061۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ درست آپشن، ہمارا ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 3031۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی جو اصول ہیں جو قرآن کریم دے رہا ہے ہمیں علم کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، مقاصد کے تعلق سے، وہ آپ دونوں حضرات نے اسے بیان فرما دی ہے۔ میرا سوال یہ تھا جو رکھا تھا میں نے مفتی صاحب کے سامنے کہ آج پورے عالم اسلام میں ہم ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے کسی نظام میں ان اصولوں کو ڈھال رہے ہیں؟ جہاں تک ہم جانتے ہیں اور ہم نے مختلف ان کا ممالک کے تعلیمی نظام کا مطالعہ کیا ہے، اور ہمیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اصول ہیں ان کو کہیں برتا نہیں جا رہا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جو گزشتہ علماء ہیں جو 14 صدیوں میں بڑے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ علماء دین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سائنسدان تھے، علماء دین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ طبیب تھے، اور مختلف جو شعبے ہیں ان میں ان کی مہارت تھی۔ اور اگر ان کی کتابیں پڑھیں تو ایک عجیب بات یہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس میں جو بحث کی ہے چیزوں کے اوپر، اس میں قرآن اور حدیث کے مستقل انہوں نے حوالے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کو اور گویا کہ طب کو اور دیگر شعبوں کو اخذ کیا ہے، اس کی بنیاد بنایا ہے قرآنی تعلیمات کو، اور ان کی تشریح سائنٹیفک انداز سے کر کے گویا کہ ان علوم کو مسلمان کر کے، یا یہ کہنا چاہیے کہ جو دو منبع شریعت کے ہیں قرآن اور حدیث، انہی سے یہ علوم دنیاوی جو ہیں ان کو بھی اخذ کیا اور ان کی روشنی میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اصول سامنے یہ آیا ہے کہ علوم و فنون میں ترقی قرآن کریم کو پیش نظر رکھ کر کی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور اسی سے ان اصولوں کو اگر قرآن مجید کہیں یہ کہتا ہے، مثلا ہم ایک مثال دیں گے کہ سائے کے بارے میں کہتا ہے کہ سایہ جو ہے اس کو ہم گھٹاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، گویا وہ ایک طرح کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ سائے کا اور گھٹنا بڑھنا جو ہے، اگر آپ ابن حزم کی کتاب میں آپ دیکھیں تو اس نے اس کے اوپر اتنی سائنٹیفک بحث کی کہ سایہ بنتا کیسے، گھٹتا کیسے، اور اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ آیات کے جن کو ہم لوگ دنیاوی یا کائناتی آفاقی آیات کہتے ہیں، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو اس سے جو سائنس وجود میں آتی ہے، کیونکہ وہ جو کلیہ دے رہا ہے، قرآن جو کلیہ دے رہا ہے، وہ آگے جا کے علم انسانی اس کو رد نہیں کرے گا، اور سائنس جو کلیہ بناتی ہے وہ اگلے 10 سال میں جا کے، ڈیکیڈ میں جا کے وہ رد ہو جایا کرتا ہے۔ یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ اس کا حصول کیسے ہوگا، اس کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ یہ نکات نصاب تعلیم میں نہ رکھے جائیں اور فوکس اس پہ نہ ہو، فوکس اس پر نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بہت زیادہ ہم سے جانتے ہیں اور آپ نے امریکہ میں بھی بہت پڑھا ہے۔ امریکن گورنمنٹ نے بلایا ایک ماہر تعلیم جان ڈوئی کو، اور اس کو بلا کے کہا کہ نصاب تعلیم بچوں کے لیے بنا دیا جائے۔ اس نے کیا کہا، پہلے میں تو بنا دوں گا نصاب تعلیم، آپ یہ بتائیے کہ آپ بچوں کو کیسا بنانا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، جیسا مقصد ہوگا میں ویسا نصاب تعلیم بنا دوں گا۔ کیا ہم اب تک یہ طے کر پائے ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہم نظام تعلیم اپنا کیسا قائم کریں؟ ہمارے وہاں تو پیرالل اتنے سارے نظام تعلیم چل رہے ہیں کہ اس کا کوئی فوکس نظر نہیں آتا۔ تو قرآن و حدیث کو اپنے نصاب میں شامل کرنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، دیکھیں ہم آپ سے پھر عرض کریں گے کہ ابھی ہم پچھلے دنوں بھی خبر پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید پڑھانے کو، اس کی تلاوت کو نظام کا حصہ بنایا جائے، سلیبس کا نصاب کا حصہ بنایا جائے، وہ اپنی جگہ کے اوپر بہت اہم چیز ہے۔ لیکن جب تک کہ ریسرچ کی بنیاد قرآن اور حدیث نہیں ہوگی اور وہ ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا، اس وقت تک ہم گویا کہ اس آیت پہ عمل نہیں کر سکیں گے جس میں سورہ آل عمران کی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ وہ صاحبان علم کے جو توازن، اور وہ توازن کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا میزان قائم کردہ ہے، اس کو سامنے رکھنا اور اس کے اوپر علوم کی ترقی کرنا۔ اب آپ نے بات کی ریسرچ کی، یہ بہت اہم بات، ریسرچ یعنی تحقیق۔ سوال میں رکھوں گا، اس کچھ سوالات ٹیلی فون پہ لے لیتے ہیں کہ تحقیق میں اگر تقدیس شامل ہو جائے تو کیا وہ تحقیق رہتی ہے
یا نہیں رہتی. لیکن پہلے ہم پوچھ لیتے ہیں سوالات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والا حنیف صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. کیا سوال ہے سرکار؟ گزارش ہے تھوڑی سی، سوال نہیں زیادہ. جی فرمائیے. میں ماشاءاللہ کافی عرصے سے آپ کا یہ پروگرام سن رہا ہوں. بڑی محبت آپ کی، بڑی محبت. تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر نقوی صاحب بیٹھے ہیں یا مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے ہیں، تھانوی صاحب ہوتے ہیں، حافظ محمد سلفی صاحب ہوتے ہیں. جی تو یہ سب بہت جید علماء ہیں. میری ایک درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ کوئی بھی سوال آپ کے پاس آئے تو ہم تو سوال پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جی ہاں. تو اللہ اور رسول کا کیا فرمان ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص خاص سوال کرتا ہے تو وہ کسی خاص طبقے کے پاس چلا جائے. یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کا پروگرام. جی. تو علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ یہ سوال جو بھی کوئی ہو وہ یہ بتایا کرے اللہ کے قرآن میں کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا ہے. اچھا تو یہ علماء کیا بتا رہے ہیں؟ ایک شخص کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا کسی سے تعلق. نہیں، ہمارے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں تمام گفتگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں ہوتی. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسکولوں کا نصاب تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. جی گورنمنٹ تو ہماری ہے نا، الحمدللہ سب مسلمان ہیں. نہیں سر، ہمارا پاور نہیں ہے نا، ہمیں پاور نہیں ہے نا اس کا، ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن مدارس جو ہیں علماء چلا رہے ہیں، اس میں اگر تھوڑی سی محنت کی جائے ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس کا لیول، یہ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اس کے لیول میں اضافہ کیا جائے. بہت اچھا سوال ہے. اور دوسری چیز ہے کہ اس میں سوچ اور فکر پیدا کی جائے نا، علم کے ساتھ سوچ اور فکر بھی بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یعنی آپ کا سوال بالکل کہ وہ مدارس جس کا پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، علماء کے ہاتھ میں ہے، کم از کم اس کا نصاب تعلیم تو ایسا ہو جو آزادانہ ہو. شکریہ. یہ بہت اچھا. مفتی صاحب ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انیف بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی یحییٰ صاحب. انیف بھائی سب سے پہلے تو واقعی یہ ہمیں صبح جو ہمیں پہنچ رہا ہے اور علماء حضرات صبح آ کر جو ہمیں معلومات دیتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم بڑے احسان مند ہیں ان کے ہاں، کیونکہ بالکل ہم ان کے احسان مند ہیں. ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے بجائے اس کے ان کے کرٹیسائز کرنے کی، کیونکہ ہمیں اپنے اعمالوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. جو ہمیں سکھائے ایٹ لیسٹ کم سے کم اس پہ تھوڑا بہت عمل کرے نا. ہم بھی اتنی ذمہ دار ہیں جتنے لوگ ذمہ دار ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے لوگ. سوال کیا ہے برادر آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام چل رہا ہے، آپ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، مذہب کی بات کریں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے حساب سے بھی اتنا برا چل رہا ہے کہ اتنے تمام سسٹم میں اتنی تقسیم کر دی گئی، 4 بورڈز بنا دی گئے. خدا کے لیے سب لوگ بیٹھیں اور یونیفائڈ کریں اور اس کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. جب تک ہم یہ کوشش نہیں کریں گے نہ ہم دنیا میں تعلیم حاصل کر سکیں گے نہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں گے. بس میرا کہنا ہے کہ اس کے لیے تگودو ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جہاں تک مدارس کے نصاب تعلیم کا تعلق ہے، سوال بہت اچھا ہے. جی اچھا سوال. اور میں اسی بنیاد پہ کہوں گا کہ یہ جو جدید اور قدیم علوم کا تصور ہے، عصری علوم اور دینی علوم کا تصور، یہ تصور ہونا ہی نہیں چاہیے. کم سے کم میٹرک تک، میٹرک تک جو ہمارے نصاب میں جو علوم شامل ہیں یا جو علم، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ، جو بھی ہو، میٹرک تک سارے جتنا کچھ ہمارا نصاب ہے وہ ایک ہونا چاہیے. اور اسی بنیاد پر الحمدللہ مدارس کے اندر وفاق المدارس کے تحت جو ہے وہ میٹرک تک تعلیم وہ دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارا مرحلہ شروع ہوتا ہے آگے علم کا. وہ الگ بات ہے کہ میٹرک تک جو تعلیم ہوتی ہے اپنی کتابیں بھی شامل ہوتی ہیں، عربی، فقہ وغیرہ وہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور ساتھ میٹرک تک جو کتابیں ہیں، جو نصاب ہے گورنمنٹ کا الحمدللہ وہ بھی شامل ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، ہم نے تو گورنمنٹ کے نصاب کو لے لیا ہے، لیکن کیا قرآن و حدیث پر مشتمل کہ اس طرح کے ایک طالب علم جو میٹرک کیا ہوا ہو، میٹرک سے جب وہ فارغ ہو تو اسے جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جو فرض کی حد تک، فرض عین کی حد تک جو علم ہے کہ ایک طالب علم جو میٹریکولیٹ ہو، اسے یہ پتا ہو کہ کیا کرنا میرے لیے جائز ہے، کیا میرے لیے کرنا جائز نہیں، کیا میرے لیے حلال ہے، کیا میرے لیے حرام ہے. کیا اس درجے تک علم کیا اسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ ظاہر ہی نہیں پڑھایا جاتا. اس نہ پڑھانے کی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس ہوں. مدارس اگر آج مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان علوم کا انتظام اگر گورنمنٹ کر لے تو مدارس ختم ہو جائیں. مدارس ختم. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ دیکھیں کتاب سے زیادہ کتاب والے کے ذہن کا بڑا تعلق ہوتا ہے.
کتاب والا جو ہوتا ہے، جیسے آپ نے خود مثال دی کہ کہا یہ گیا کہ بھائی میں جو آپ نے بچے تیار کرنے ہیں وہ کس ذہن کے تیار کرنے ہیں، کس قسم کے بچے آپ نے تیار کرنے ہیں. ظاہر ہے جو نصاب بنانے والا ہوتا ہے وہ ایک خاص ذہن کو سامنے رکھ کے وہ نصاب ترتیب دیتا ہے. آپ نے اچھے ملازم تیار کرنے ہیں یا آپ نے ملک و ملت کے بہترین خادم تیار کرنے ہیں. آج چونکہ نظر ہے اس بات پہ کہ اچھی ملازمت ملے، قابل افراد ہم تیار کرتے ہیں اور اچھی نوکری کی تلاش میں وہ پاکستان کے حالات سے تنگ آ کے باہر چلے جاتے ہیں. قربانی کے ساتھ ہر حال میں پاکستان کی خدمت کرنا، ہمیں ایسے قابل افراد کی ضرورت ہے، اور ایسے افراد تبھی بنیں گے جب ہمارا نظام تعلیم اس کی بنیاد ایمان پہ ہو، ایمانی نظریے پہ ہو اور دینی ذہن سازی پہ ہو. مقصد ہو، ہدف ہو، اہداف کا تعین ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کو بنانا کیا ہے. ہمیں صرف انہیں ایک نوکریاں حاصل کرنے والی قوم اور نسل بنا کے مارکیٹ میں نہیں دے دینا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی، مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علیہ، اور یہ بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے علماء الحمدللہ اس سے زیادہ ان کی قدر ہے. کیوں قدر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان اور عالم اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے. آپ یقین کریں میں خود لبنان گیا، لبنان میں مجھ سے ایک بندے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، میں نے کہا مفتی نذیر احمد خان. تو کہنے لگے کہ ہم خان کا جو لفظ ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں محبت کرتے؟ کہتے اس کی وجہ یہ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ ان کے نام کے ساتھ چونکہ خان آتا ہے، اس وجہ سے جو بھی نام ہو جب ہمیں بتایا جائے کہ آخر میں خان ہے تو ہم اس وجہ سے. اگر ڈاکٹر قدیر خان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی اس بات کو سن کر. اچھا، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم ہے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ کالز ہیں جاپان سے، بحرین سے، میں چاہتا ہوں ان کو لے لیں. جی السلام علیکم داؤد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. داؤد صاحب جاپان سے بول رہے ہیں؟ جی میں جاپان سے بات کر رہا ہوں مانک صاحب. جی فرمائیے. میں سب سے پہلے آپ اور علماء دین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. اور میرا ایک گزارش ہے کہ جو ابھی دنیا نیوز جو پیام صبح کے پروگرام چلا رہا ہے ماشاءاللہ اس میں لوگوں بہت اچھا فائدہ اٹھا ہے. بڑی محبت. اور میرا گزارش ہے کہ ہمارے جو 5 وقت کی جو اذان ہے وہ نیوز پہ نشر کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ نماز میں سستی کرے تو وہ اذان سن لے گا تو وہ سستی ختم ہو جائے گا، وہ نماز پڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. گزارش ہے. بہت اچھی بات یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 5 وقت کی اذان ٹیلی ویژن پہ آنی چاہیے. یہ بہت اچھا ہے کہ یہ درد مند دل کے ساتھ یہ سوال آیا ہے. داؤد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. یہ کال بحرین سے ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد یونس بات کر رہا ہوں بحرین سے. جی فرمائیے یونس صاحب. میرا سوال سر یہی ہے کہ یہ عربستان میں یہ صلاۃ الوتر جو ہوتا ہے جی اس کا 2 رکعت شفا پڑھتے ہیں، 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. ہم امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، الگ پڑھیں ہم؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہم رکھتے ہیں. مفتی صاحب اس کا جواب آپ دے دیجئے. ظاہر ہے ہم وتر با جماعت نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. وتر کے لیے ہمارے ہاں جماعت نہیں ہے بلکہ الگ سے پڑھنے کا ہے. اور چونکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں. ہمارا جو ہے چونکہ ہم ان کو غلط نہیں کہتے. دیکھیں مسلک پرستی نہیں کر رہے، ہم صرف مسلک پہ عمل کر رہے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ کہ وتر جماعت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الگ ہے. لہٰذا جب جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو آپ امام کے پیچھے ہی نہ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. موضوع پہ آ جاتے ہیں دوبارہ. ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس سما خلق کم ہے، ہم 2 جملوں میں عرض کر دیں کہ 2 سال سے ہم ایک کالج کی طرف سے سائنٹیفک اولمپیاڈ میں ہم جج کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں دیا جاتا ہے، ہمیں خوش قسمتی ہماری. وہاں ہم نے ایک اہم بات یہ دیکھی، جیسے اس سال 370 پروجیکٹس تھے سائنٹیفک. اس میں ایک علیحدہ شعبہ تھا کہ جو سائنس اور اسلام کے لحاظ سے تھا، جس میں کم از کم 35 کے قریب وہ تھے. اور قرآنی آیات سے انہوں نے لے کر اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی بچوں نے کوشش کی تھی. ظاہر ہے کہ اساتذہ کے گائیڈنس میں، ان کی سرپرستی میں. تو یہ اگر ٹرینڈ جو ہے، مفتی صاحب جو کچھ فرما رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے دینی اداروں میں اور ہمارے جو مین اسٹریم ایجوکیشن ہے اس میں ہر جگہ یہ سائنس اور گویا کہ قرآن اور مذہب، قرآن کا جو وہ ہے امتزاج، اگر اس موضوع کے اوپر تحقیق شروع ہو جائے تو پھر ہم ایک نئی جو بریڈ ہے علماء کی اور سائنسدانوں کی وہ پیدا کرنے کے قابل. جی وہ مزاج ڈیولپ کرنے کی بات ہے کہ وہ مزاج بنے، وہ نفسیات بنے. اور یہ نفسیات ڈاکٹر صاحب اس وقت تک نہیں بن سکتا
جب تک کہ ہم اپنے بچے کو کلاس 1 سے اس کے نصاب تعلیم میں دین کو شامل نہ کریں. دین اور سائنسی بنیاد پر تحقیق اور تحقیق نہ اس کا مزاج بنائیں کلاس 1 سے. یہ بہت اچھی بات ہے. قرآنی رنگ میں قرآنی رنگ میں ہم سائنس کو رنگ دیں, دوسرے علوم کو رنگ دیں. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے نا, آگ جلاتی ہے, ایک یہ لفظ ہے. ایک لفظ یہ کہ آگ میں جلانے کی صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی. ٹھیک ہے, الفاظ ہیں. دینی ذہن بھی بن رہا ہے, وہی سائنسدان بھی بن رہا ہے. تو قرآنی رنگ میں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اختیار کریں, اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور کون سا ہو سکتا ہے یہ. اور اگر اس رنگ میں ہو تو آج کا سائنسدان چونکہ سائنسدانوں کی ضرورت ہے, تو یہ علماء سے بھی بڑھ کر ان کی انشاءاللہ دین کے اعتبار سے فضیلت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو فوکس میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس پہ بات کریں, کیونکہ آپ کریکلم کمیشن کے 2 سال رکن رہے ہیں. یہ جو بات, اچھا 6 سال, اچھا ہمارے علم میں 2 سال تھا, آپ 6 سال رکن رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہم چاہتے ہیں آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں. دیکھیے, جو بات آپ نے کی, ایک تو خشیت الہی ہونی چاہیے, اللہ کا رنگ ہونا چاہیے, ایمانیات کی بنیاد ہونی چاہیے. ہمارے بچوں اور بچیوں میں کے سلیبس میں یہ کام کیسے ہوگا اور کیوں نہیں ہو رہا, تاکہ اس کو یہ جو ریموو کریں نا ان تمام جو ہینڈی کیپس کو, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جو تعلیمی پالیسی بنانے والے ہیں ان کا ویژن یہ نہیں ہے ان کا, بلکہ یہ نہیں, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. کوئی ویژن نہیں. جو تعلیمی بنا رہے ہیں پالیسی بنا رہے ہیں, یعنی وہ صرف یہ کہ وہ صرف ایک مغرب کا غلام ہے. ہاں, ان کو بس بنانا ہے, ایک تعلیمی نظام بنا دیا جائے کہ جس میں مذہبی شدت پسندی نہ ہو. مطلب یہ ٹوٹل پالیسی جو تھی جب ہم لوگ اس میں انوالو تھے, وہ ٹوٹل یہ پالیسی تھی. اس میں تحقیق کیا ہوگی؟ دیکھیں, سائنس کی تحقیق کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے. اس کو ہم ایک جملے میں یہ عرض کریں کہ اگر ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر بم برسانے والا اگر مذہبی ذہن رکھتا اور اس کو یہ پتہ ہوتا کہ ایک انسان کی جان جو ہے وہ پوری کائنات کی, اس کی عالم انسانی کی جان لینے کے برابر ہے, تو یہ لاکھوں جانیں جو ہے وہ نہ لیتا. تو سائنس کی تحقیق اس کو اچھے مقاصد میں, برے مقاصد سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم مذہبی ذہن کی بات کرتے ہیں اور مذہبی ٹیکسٹ کی بنیاد پہ تحقیق کی بات کرتے ہیں, تو اس ذہن کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جا کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق استعمال کرتا ہے. جو بہت اہم بات آپ نے فرمائی وہ یہ بات, جس کا آغاز آپ نے کیا ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کی ذہن کی ترجیحات میں کہیں تعلیمی نظام نہیں ہے. وہ تعلیمی نظام جو ڈرائیو ہو رہا ہے قرآن کریم سے. آج تک کوئی ایجوکیشنسٹ وزیر تعلیم بنا ہی نہیں ہے. ایجوکیشنسٹ کوئی وزیر تعلیم بنا ہی نہیں ہے, اور ان کو کسی اور کو خوش کرنا ہے. تو بقول اقبال کے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. تو ہم غلامانہ ذہن رکھنے والے افراد تعلیمی پالیسی ہماری بنا رہے ہیں کسی اور کی نظروں میں قابل قبول ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اتفاق کی بات ہے کہ ہم بات کر رہے تھے پالیسیز کی. اس پر کال بھی اسلام آباد ہی سے ہے ہمارے پاس. جی جمیل صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں 2-3 مہینے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ پروگرام. ماشاءاللہ. تو بہت اصلاح ہو رہی ہے اس سے ہماری. بس صاحب اللہ قبول فرمائے. یہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں تو دنیا کا ہر چیز کا حل ہے, موجود ہے. جی بالکل. تو میرے مرشد کہتے ہیں کہ بھئی قرآن تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, سب چیزیں بتائے گا آپ کو. جی ہاں بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ محسنین کے نزدیک بیٹھے, محسنین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا قرآن پہ عمل کرانے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. جی ہاں. قرآن تو بتاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو, یہ مت کرو, لیکن قرآن روک نہیں سکتا آپ کو نا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے دوست جو ہے نا وہ اس چیز کو ہمارے لیے آسان پیدا کر دیتے. اللہ کے دوستوں کے قریب جتنے ہم ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے نزدیک جو ہوں گے, جو ان کو خوف ہوتا ہے نہ انہیں حزن ہوتا ہے, کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اتباع کرتے ہیں کس کی, اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک. تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن کریم فرماتا ہے. جی مفتی صاحب. اب ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ چونکہ ویژن نہیں ہوتا, غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے آج بھی اتنی زبردست یونیورسٹیاں بننے کے باوجود آج بھی ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور انگلینڈ کا راستہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں. جب آزاد ذہنی کے ساتھ
آپ اپنی ہر چیز کی بنیاد رکھیں تو ہم ہر اعتبار سے خود کفیل ہو جائیں. بالکل یہ خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. غلامانہ ذہنیت سے دور کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ ہمارے بچے مروبیت کا جو شکار ہو گئے ہیں اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ ہی فرما دیجیے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب خدا پرستی ہو. خدا پرستی ہو، ہم غلام صرف اللہ کے ہوں. عقیدہ جب مضبوط ہوگا، عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے دنیا کی مادیت سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے. جب مرعوب نہیں ہوں گے تو مروبیت نہ ہونے کی وجہ سے جب خدا پرستی ہوگی تو ہم اپنی ہر چیز کی بنیاد قرآنی رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کے ہم لوگ جب بنیاد دیں گے تو وسائل کی قلت کے باوجود ہم خود کفیل ہو جائیں گے. آج مدارس الحمدللہ آپ علوم نبوت کے حوالے سے پاکستان خود کفیل ہے. پاکستان کے دینی طالب علم کو باہر دنیا کی طرف دیکھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی. ہر علم میں کمال حاصل کرنے الحمدللہ پاکستانی ادارے موجود ہیں. لیکن مدارس میں بھی جو بقول آپ کے جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تشنگی کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ معاشرے کو ڈیلیور کیا کیا جا رہا ہے. ہمارے مدارس اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑے کام ہو رہے ہیں. 17,500 مدارس ہیں پاکستان میں، لیکن ان مدارس میں جو کام ہو رہا ہے اس سے سوسائٹی کی تطہیر ہو رہی ہے، تہذیب ہو رہی ہے، تشکیل ہو رہی ہے، سوسائٹی نکل کر سامنے آ رہی ہے، غلامانہ ذہنیت دور ہو رہی ہے، ہمارے بچے مروبیت سے دور ہو رہے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مختصراً ہم 4 اسٹیپس بتائیں گے اگر ارباب اقتدار اس کو اختیار کریں. کلوزنگ کرنی ہے بس. نمبر 1 یہ کہ نئے سرے سے نصاب تعلیم کی تشکیل. دوسری چیز اس نصاب تعلیم کے مطابق کتابوں کی یعنی سلیبس کی رائٹنگ ترتیب. تیسری چیز اساتذہ کی تربیت کہ وہ اس نصاب تعلیم کو پڑھا سکیں تحقیق کے اعتبار سے. اور چوتھی چیز یہ کہ ان تینوں چیزوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے نئے اسیسمنٹ سسٹم یا نظام امتحان جو ہے اس کی تشکیل، تاکہ تحقیق اور یعنی عملی تحقیق اور نظری تحقیق دونوں کو برابر جانچے جا سکے. اور یہ چاروں کام ہوں گے قرآن کریم کی روشنی میں. جب یہ 4 اسٹیپس لیں گے تب پھر آپ کا نیا نظام تعلیم جو ہے وہ وجود میں آئے گا. لیکن سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب، یہ چاروں باتیں بہت اہم آپ نے فرمائی، کہ ذہن کو آزاد کیا جائے، ذہن کو غلامی سے نکالا جائے. اقبال مغرب سے مروب نہیں ہوتے، مغرب سے اچھی باتیں سیکھ لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں. سر سید احمد خان مروب ہو جاتے ہیں، چھری کانٹے سے کھانے لگ جاتے ہیں، ڈنر جیکٹ پہنے بغیر ڈنر نہیں کرتے، کرسی میز پہ بیٹھے بغیر کیا میں کھانا میرا مکمل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے غلامی سے اس ذہن کو پاک کرنا ہے. مفتی صاحب ایک پرچی آپ نکالیے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجئے. حیت تبدیل کرنے سے فطرت تبدیل نہیں ہوتی. جی ہاں، حیت تبدیل کرنے سے فطرت تبدیل نہیں ہوتی، فطرت کی تبدیلی ضروری ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کس یہ خوش نصیب ہیں کاشف رضوان صاحب کراچی سے. کاشف رضوان صاحب کراچی سے، آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو. خواتین حضرات، آج ہم نے کوشش کی کہ قرآن کریم کی روشنی میں تعلیمی نظام کے تعلق سے جو اصول قرآن کریم دے رہا ہے اس پر علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے. بہت ساری باتیں نکل کر آئیں، لیکن خشیت الہی اور علم حاصل کرنا معرفت الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے. جوں اللہ تعالیٰ کی صفات سامنے آتی رہتی ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. ایک آدمی جتنا صفات الہی کے انکشاف سے دور ہوتا ہے، بے خوفی خدا کے تعلق سے اس کی بڑھتی جاتی ہے. العلم مخافہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم خدا خوفی کا نام ہے. علامہ اقبال کے اس جملے پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. خواتین حضرات، کل ہمارا سوال جواب کا سیشن ہے. منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہوں گے اور محترم حافظ سلفی صاحب. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.